آج حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے 2 حدیث مبارک 3 مزید سماعت فرما لیجیے۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چچی ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں۔ ان کا رشتہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اور رشتہ بھی ہے۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، تو اس رشتے میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کا رشتہ ہوا، یعنی آپ کی بہن جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات میں سے ہیں، تو یوں آپ کو ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے خاص نسبت حاصل ہے، چچی بھی ہیں اور زوجہ کی بہن بھی ہیں۔ تو وہ نقل فرماتی ہیں کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا۔ شروع سے میں واقعہ ذکر کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد جو احادیث مبارکہ کے الفاظ ہیں وہ عرض کرتا ہوں۔ انہوں نے ایک خواب دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ میں نے بڑا پریشان کن خواب دیکھا ہے، ڈراؤنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتاؤ کیا دیکھا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ وہ بہت ہی ڈراؤنا خواب ہے، پریشان کن ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بتاؤ تو صحیح دیکھا کیا ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے جسم سے ایک ٹکڑا کٹ کر میری گود میں آ کے گرا ہے، آپ کے جسم سے گوشت کا ٹکڑا کٹ کر میری گود میں آ کر گرا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تو مبارک خواب ہے، فاطمہ کے گھر بیٹا پیدا ہوگا وہ تمہاری گود میں رکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، انہیں ام الفضل کے گود میں رکھا گیا۔ سبحان اللہ۔ خواب میں کیا دکھایا گیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس سے گوشت کا ٹکڑا کٹ کر گرا۔ وہ گوشت کا ٹکڑا کون تھا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ کتنی عظیم شان ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی، حضور کے جسم کا حصہ ہیں۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر فرماتی ہیں جب پیدا ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سن 4 ہجری میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے ہیں۔ جب پیدا ہو چکے تو اس کے بعد کی بات ذکر کرتی ہیں، فرماتی ہیں فَدَخَلْتُ يَوْمًا عَلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئی، فَوَضَعْتُهُ فِي حَجْرِهِ، تو میں نے حسین کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں رکھا۔ سبحان اللہ، کتنے عظیم حسین ہیں، پیدا ہوئے تو فاطمہ تو زہرا سے، سبحان اللہ، پرورش کی تو ام الفضل نے، سبحان، گود میں رہے تو حضور کی گود میں، سبحان اللہ۔ اللہ کتنے عظیم ہیں امام حسین، اللہ اللہ۔ فرماتی میں نے انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں رکھ دیا، ثم كانت مني التفاته، پھر فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں رکھ کے میں کہیں ادھر ادھر متوجہ ہوگی، میری توجہ بٹ گئی۔ فَإِذَا عَيْنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تُحْرِقَانِ الدُّمُوعَ، اچانک میں نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دونوں چشمان مبارک سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ اللہ، حضرت امام حسین آپ کی گود میں ہیں، دونوں آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ قالت، ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي مَا لَكَ، فرماتی میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، کیا ہوا آپ کو، کیوں رو رہے ہیں، یہ آنسو کیسے ہیں؟ اللہ اللہ۔ ان امتی، اچھا، قال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتانی جبریل فاخبرنی، اے ام الفضل ابھی میرے پاس جبریل امی آئے ہیں، اللہ اللہ، جبریل امی آئے ہیں، فاخبرنی ان امتی ستقتل ابنی ھذا، انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ میری امت میرے اس بیٹے کو شہید کرے گی، میرے اس بیٹے کو شہید کرے گی۔ فقلت ھذا، آپ فرماتی ہیں حیران ہوئی، فرماتی میں نے پوچھا یا رسول اللہ اس بیٹے کو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ قال نعم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، وَأَتَانِي بِتُرْبَةٍ مِّن تُرْبَتِهِ حَمْرَاهَا، اور جہاں وہ شہید ہوں گے اس جگہ کی وہ سرخ مٹی بھی لے کر آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ جس سال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اس سال کا واقعہ ہے۔ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد امام حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ھذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین،
فرماتے ہیں یہ حدیث مبارکہ امام مسلم اور امام بخاری کے طریقے کے مطابق صحیح حدیث ہے، مگر انہوں نے اپنی کتابوں میں نقل نہیں فرمائی، حدیث صحیح ہے۔ کچھ لوگوں کو پریشانی لگی رہتی ہے نا، جہاں دیکھیں گے اہل بیت کی فضیلت، جہاں دیکھیں گے حضور کی کوئی فضیلت، بس وہ ڈھونڈنے میں لگ جائیں گے، کیڑے نکالنے میں، ضعیف کس نے کہا ہے، فلاں کس نے کہا ہے، فلاں کس نے کہا، یہ حدیث تو ضعیف ہے جی۔ اچھا ضعیف ہے تو تمہیں پریشانی کیا ہے؟ حضور کی شان تو ثابت ہو رہی ہے نا، حدیث ضعیف بھی قابل قبول ہے، اہل بیت کی شان تو ثابت ہو رہی ہے نا، تمہیں تکلیف کیا ہے، پریشانی کیا ہے؟ تمہاری تو یہ بات ہونی چاہیے حدیث ضعیف ہے، کمزور ہے، جیسی بھی ہے، میرے نبی کی شان بیان ہو رہی ہے، مجھے قبول ہے، اہل بیت کی شان بیان ہو رہی ہے، مجھے قبول ہے، مجھے کیا لینا دینا کہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ عشق و محبت کا تقاضا تو یہی ہوتا ہے نا جی، عشق تو یہی کہتا ہے، جہاں محبت سے، جہاں توصیف بیان ہو رہی ہو، جہاں مدح سرائی ہو رہی ہو، قبول کرو۔ تو صورتحال کچھ ایسی ہے کہ کئی محدثین کسی بات کو صحیح بھی کہتے ہیں، تو کچھ ایسے یاران صحبت دوست احباب بھی ہیں جو نہیں، وہ تلاش کریں گے جہاں سے کسی نے اس کو ضعیف کہا ہے وہ نکال کے لکھیں گے، ضعیفن ھذا حدیث ضعیفن۔ مشکات شریف کتاب ہے ماشاءاللہ سے، بڑی خوبصورت حدیث کی کتاب ہے، ان اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے محدثین نے نا، اچھا ہوتا یہ حدیث مبارکہ کے متعلق، کسی محدث نے ایک حدیث کو ضعیف کہا، دوسرے نے اس کو صحیح کہا، تیسرے نے اس کو حسن کہا، چوتھے نے اس کو کچھ اور کہہ دیا، یہ وہ ڈھونڈ کے لکھیں گے جو ضعیف ہو، جو کم سے کم تر درجہ ہو، وہ ڈھونڈ کے لکھیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کسی کے گھٹانے سے گھٹے گی نہیں، نہ ہی آپ کے آل بیت کی شان کسی کے گھٹانے سے گھٹے گی۔ ان شرارتوں سے اپنا ہی باطن ظاہر ہوتا ہے اور کچھ نہیں، پتہ چلتا ہے کہ اس کے باطن میں کیا ہے۔ اس حدیث کو بھی امام حاکم نے اپنی کتاب میں نقل کرنے کے بعد فرمایا صحیح ہے، اور صحیح بھی کیسی، امام بخاری اور امام مسلم کی شرائط کے مطابق صحیح ہے۔ اس کے نیچے جملہ لکھا، جدید محققین پیدا ہو گئے ہیں نا، میرے پاس کتابیں تو عربی کی ہیں نہیں، عربی کا ایک سافٹ ویئر المکتبۃ الشاملہ، اس میں کئی سینکڑوں ہزار کتابیں ہیں اس میں، تو میرے لیے بڑا فائدے کی بات یہ ہوتی ہے کہ چند الفاظ حدیث کے ڈالے کئی کتابوں میں سامنے رکھ دیتا ہے، تلاش کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے، پڑھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو امام حاکم نے تو لکھا صحیح ہے، اس کے بعد ان محققین نے، جو جدید محققین ہیں نا، ایک نیا فرقہ جو پیدا ہوا اس کے محقق، انہوں نے نیچے لکھا ہے کہ امام ذہبی کے نزدیک جو ہے یہ حدیث ضعیف ہے۔ اچھا تمہیں پریشانی کیا ہوئی جب امام حاکم صحیح کہہ رہے ہیں، تمہیں کیا ضرورت پڑی نیچے ضعیف لکھنے کی؟ اس حدیث کو نہ صرف امام حاکم نے نقل فرمایا ہے، امام جلال الدین سیوطی نے بھی نقل فرمایا ہے، امام بہیقی نے دلائل النبوت میں بھی نقل فرمایا ہے، علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں نقل فرمایا ہے، دیگر کئی محدثین، کئی مورخین، کئی سیرت نگاروں نے لکھا ہے۔ نہیں یہ ڈھونڈتے رہیں گے کہ ضعیف کس نے کہا ہے، وہ بات لوگوں تک پہنچاؤ۔ اللہ ہدایت نصیب فرمائے، سب کہیں جی آمین۔ ہدایت کی دعا کے لیے آمین ضرور کہا کریں۔ اگر ہماری دعا سے کسی کو ہدایت مل جائے تو یہ ساری دنیا سے ہمارے لیے بہتر ہے جی۔ کسی گمراہ کو اگر ہماری دعا سے ہدایت ملتی ہے نا، یہ ہمارے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اس کے بعد جو وہ نیک عمل کرے گا وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا جی۔ دعا میں تو ویسے بھی بخل نہیں کرنا چاہیے نا جی، دعا کرنی چاہیے سب کے لیے، اور ایسی دعا قبول بھی نہیں ہوتی جس میں بخل سے کام لیا جائے نا۔ سب کے لیے دعا ہو تو رب کریم قبول فرماتا ہے سب کے لیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی پیدائش کے وقت آپ کے وصال سے 57 برس پہلے آپ کی شہادت کی خبر دے دی۔ سن 61 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی، 4 ہجری میں یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے جی، 57 برس پہلے۔ اللہ اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر کہاں تک دیکھتی ہے، سبحان اللہ کا۔ دوسری حدیث سماعت فرمائیں جی، اللہ اکبر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل فرماتے ہیں، انہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، فیما یرا النائم، جو کچھ خواب میں دیکھا جاتا ہے، سوئے ہوئے سونے والا جو دیکھتا ہے، میں نے بھی ویسے ہی دیکھا، یعنی خواب میں دیکھا، ذات یوم بنصف النہار، ایک دن دوپہر کے وقت،
دوپہر کے وقت حضرت عبداللہ بن عباس سوئے ہوئے تھے. آل عرب کا طریقہ تھا دوپہر کے وقت وہ آرام فرمایا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے. سونے کے بعد جب آپ نے خواب دیکھا تو خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی. اس زیارت میں کیا ہوا سماعت فرمائیے. اشعث اغبر بیدہ قارورۃ فیہا دم. فرماتے ہیں میں نے خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک بکھرے ہوئے ہیں, گرد و غبار آپ کے جسم اقدس پہ نظر آ رہا ہے. تو فرماتے ہیں آپ کے ہاتھ میں ایک کانچ کی بوتل تھی, اس میں خون بھی تھا, اس میں خون تھا. فقلت بأبی انت و امی, میں نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں یا رسول اللہ. ما ھذا, یہ کیا ہے اس میں, اس بوتل میں یہ کیا ہے. قالا ھذا دم الحسین و اصحابہ, فرمایا یہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے. اس بوتل میں امام حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے. لم ازل التقطہ منذ اليوم, میں آج سارا دن ان کا خون اکٹھا کرتا رہا ہوں, میں آج سارا دن ان کا خون اکٹھا کرتا رہا ہوں. فاحصی ذلک الوقت, حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں نے اس وقت کو یاد کر لیا اپنے پاس. وہ وقت تھا 10 محرم کا وقت تھا, وہی وقت تھا جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی کربلا میں, جب جنگ ہو رہی تھی, وہی وقت تھا. فرماتے ہیں میں نے اس وقت کو یاد کر لیا. فاجد قتل ذلک الوقت, تو جب اطلاع ملی پتہ چلا کہ شہادت, فرمایا بالکل وہی وقت تھا جس وقت میں خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے خون والی بوتل دکھائی تھی, وہی وقت تھا ان کی شہادت کا. اللہ اکبر. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب یزیدی جنگ کر رہے تھے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت کس گروہ میں تھے ذرا بتائیں, کہاں تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی صف میں کھڑے تھے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھیوں کا خون چن رہے تھے. اس حدیث کو امام حاکم نے مستدرک میں نقل کرنے کے بعد فرمایا یہ مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے. بخاری کا ذکر نہیں کیا, امام مسلم کا ذکر کیا. امام مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے. امام زابی رحمۃ اللہ علیہ جن سے یہ نقل کرتے رہتے ہیں ضعیف ہے ضعیف, انہوں نے بھی کہا یہ امام مسلم کی روایت کے مطابق, امام مسلم کی شرط کے مطابق یہ حدیث صحیح ہے. امام مسلم کی شرط کے مطابق حدیث صحیح ہے. پھر بھی تم صف یزید میں کھڑے ہو, تمہیں نظر نہیں آتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہاں کھڑے ہیں؟ جس صف میں جس گروہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہو, اس گروہ کو چھوڑ کے تم اس میں جاؤ جس پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, روایات میں تو لعنتوں تک بہ جاتا ہے, ان صفوں میں کھڑے ہو گئے. اپنا اپنا بخت ہے جی, اپنا اپنا مقدر ہے. جس کو لعنت کی ضرورت ہوتی ہے لعنتیوں کی صفوں میں کھڑا ہو جاتا ہے, جس کو اللہ کی رحمت کی ضرورت ہوتی ہے رحمت والوں کی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے. اپنا اپنا مقدر ہے, اپنا اپنا بخت ہے. آپ ناز کریں اللہ نے آپ کو آل رسول کی محبت دی ہے, اللہ کا شکر ادا کریں, نوافل پڑھ پڑھ کے اس کا شکر ادا کریں تب بھی کم ہے. زندگی گزر جائے شکر ادا کرتے ہوئے تب بھی کم ہے. کیوں کہ راہ حق ہے, راہ نجات ہے. آل بیت کی محبت, آل رسول کی محبت راہ حق ہے, نجات ہے اس میں. یہ ان کی محبت حضور کی محبت ہے. اللہ. اس حدیث کو امام بہقی نے دلائل النبوت میں نقل کیا ہے. امام احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فضائل الصحابہ میں بھی نقل فرمایا ہے, اپنی کتاب مسند احمد میں بھی نقل فرمایا. امام بخاری نے اس حدیث کو اپنی تاریخ الکبیر میں نقل فرمایا ہے, تاریخ کی کتاب الکبیر میں نقل فرمایا. دیگر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص الکبریٰ میں نقل فرمایا, تاریخ الخلفاء میں نقل فرمایا. دیگر کئی محدثین, کئی مفسرین, کئی سیرت نگار, کئی مورخین نے ان احادیث کو نقل فرمایا ہے. اچھا وہ نقل فرماتے رہے کس لیے کہ تم آج یہ کہتے پھرو کہ امیر المومنین یزید, انہوں نے یہ تو حدیثیں اس لیے نقل فرمائی ہیں تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو حق سچ کا پتہ چلے. تمہیں قبول ہی نہیں ہے, حلق سے نیچے ہی نہیں اترتی. حدیث شریف میں آتا بھی ہے منافقوں کی نشانی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہیں کہ وہ قرآن پڑھتے ہوں گے مگر قرآن حلق سے نیچے نہیں اترے گا. نیچے نہ اترنے کا مطلب کیا ہے؟ بس زبانوں پہ ہی رکھیں گے, اندر جانے کا موقع ہی نہیں دیں گے کہ بات سمجھیں, راہ حق کی طرف چلیں. سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرنی.
مشرکین کے بارے میں نازل شدہ آیات مسلمانوں پہ چسپاں ادھر فٹ کریں گے، غور ہی نہیں کریں گے کہ ان کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ اللہ ہدایت نصیب فرمائے جی، آمین ثم آمین یا رب۔ ایک حدیث مبارکہ آخری سماعت فرما لیجئے۔ عن سلمہ قالت دخلت علی ام سلمہ وہی تبکی، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، وہی تبکی، اور وہ رو رہی تھی، فقلت ما تبکی کے، فرماتی میں نے عرض کی کیا وجہ ہے، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ قالت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تانی فی المنام، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، وعلی راسہ ولحیتہ التراب، اور حضور علیہ السلام کے سر اقدس پر اور داڑھی مبارک پر گرد و غبار تھا۔ فقلت ما لک یا رسول اللہ، میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے، آپ کے چہرے انور پہ مٹی کے آثار، سر پہ مٹی کے آثار، یہ کیسے آثار ہیں؟ قال شہدت قتل الحسین آنفا، حضور علیہ السلام نے فرمایا میں ابھی حسین کی مقتل گاہ میں حاضر ہوا تھا۔ اللہ اکبر، میں اس میدان جنگ میں تھا، وہاں سے اڑتی ہوئی غبار جو آئی ہے وہ تمہیں نظر آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے، دیگر بھی اسی طرح کئی سیرت نگاروں نے، کئی محدثین نے نقل فرمایا اس حدیث کو بھی۔ اب آپ دوسری حدیث سماعت فرما لیں۔ پہلی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور علیہ السلام وہاں سے خون جمع کر کے لائے۔ دوسری حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا میں ابھی وہاں سے آ رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام کس گروہ میں تھے؟ جب یزید کی حسین سے جنگ ہوئی، ابن زیاد کی حسین سے جنگ ہوئی، ابن سعد کی حسین سے جنگ ہوئی، یزیدی لشکر کی جب حسین سے آل رسول سے جنگ ہوئی، اس وقت حضور علیہ السلام کس صف میں تھے؟ حسین کے ساتھ تھے۔ جب آقا علیہ السلام جیسی حسین کے ساتھ کھڑی ہے آپ کی ذات اقدس، پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ حسین نے بغاوت کی ہے، یزید حق پر تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالی دین کی سمجھ عطا فرمائے، تمہاری فہم و فراست تمہیں مبارک ہو۔ رب نے جو ہمیں عطا فرمایا اس پہ ہم رب کا شکر عطا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔